بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناسا پبلک اسکول آن لائن تدریسی پروگرام میں خوش آمدید۔ جماعت نہم دہم، مضمون اسلامیات، عنوان سورۃ الانفال، آیت 38 تا 44۔ مقاصد تدریس: طلباء سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں جان سکیں۔ طلباء غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام و احسان کے بارے میں جان سکیں۔ آئیے بچوں، اب ہم سورۃ الانفال کی آیات بمعنی ترجمے کے سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين۔ اے پیغمبر، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر روح گردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا
जीता रहे, वो भी बसीरत पर यानी हक पहचान कर जीता रहे, और कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता जानता है। إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑے کرنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت 41 میں مال غنیمت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، جبکہ اللہ اور رسول کے حصے سے مراد ایک حصہ ہی ہے۔ 5واں حصہ جسے عربی میں خمس کہتے ہیں، اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک حصہ رسول اللہ کا ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا جو 5واں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں پر خرچ ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے خصوصی انعام و احسان کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیت 41 تا 44 میں غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی کامیابی کے لیے اپنے خصوصی انعام و احسان کا ذکر تفصیل سے فرمایا ہے۔ جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی۔ اس دن کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا ہے کہ کافروں اور مسلمانوں کو فتح و غلبہ دے کر واضح کر دیا گیا کہ اسلام حق ہے اور کفر و شرک باطل ہے۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد کم دکھائی، اور آپ نے اپنے صحابہ کو یہ بتایا تو ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ بصورت دیگر صحابہ میں پست ہمتی پیدا ہونے اور باہمی اختلافات کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ نے انہیں ان دونوں باتوں سے بچا لیا۔ جنگ شروع ہونے سے قبل کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی گئی تاکہ وہ خوف کھا کر پیچھے نہ ہٹیں، لیکن جنگ شروع ہونے کے بعد کافروں کو مسلمان دگنے نظر آتے تھے تاکہ ان کے اندر مسلمانوں کا خوف اور دہشت بیٹھ جائے اور ان کے اندر پست ہمتی اور بزدلی پیدا ہو جائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھی نازل فرمائے تاکہ مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست ہو جائے۔ حاصل مقاصد: طلباء مال غنیمت کی تقسیم کس طرح سے ہو جان گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کس کس طرح مدد کرتا ہے اور پھر ان کو انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ مشق: آیات کا ترجمہ کیجیے۔ 39، 40، 42 اور 44۔
सूरत अल-अनफाल में माल गनीमत की तकसीम के बारे में क्या हुक्म दिया गया है? अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी के लिए किस किस खुसूसी इनाम व एहसान का जिक्र फरमाया है? उम्मीद है कि आयत 38 से 44 अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।